وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کسی کا کوئی رشتہ دار کچھ کر دے تو اسکینڈل حکومت کے خلاف نہیں بن جاتا. یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مبینہ طور پر ایک بڑی سیاسی شخصیت کے قریبی رشتہ دار کے حوالے سے غیر ملکی خواتین اسکینڈل پر سینیٹر فیصل واوڈا کی سوشل میڈیا پوسٹ پر کی. سینیٹر فیصل واوڈا نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے نام پر ایلیٹ کلاس نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کا مزید کہنا ہے کہ قوم دیکھے کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. ویمن رائٹس کے نام نہاد چیمپئنز بھی خاموش ہیں. اچھا، یہ دونوں طرف بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. وہ قریبی رشتہ دار بڑی شخصیتی بڑی سیاسی شخصیت، یہ کیا ہوتی ہے؟ کل چھتر پہنے ہیں انہیں اپنے سمدھی کے خلاف بیان دے دینا، کیا ہے بڑی سیاسی شخصیت. لیکن یہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے لاجیکل ہے. میرا گرون اپ بیٹا بالغ وہ کو جھک مارتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بناؤ. یہ موقع ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. ہینگ دم. اتنا بڑا میسج جائے گا، اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا پاکستان کے اجتماعی کیریکٹر میں تبدیلی کے لیے. ڈار شار مجھے تو یہ اچھے نہیں لگتے. یہ لوگ وہ اس کا پتہ نہیں بیٹے کا میں سن رہا تھا تو کیسے سائیکل اس زمانے میں مرسیڈیز ہوتی تھی، وہ ایم کا. میں اسی زمانے کا آدمی ہوں. اپر مڈل کلاس کے پاس ہوتی تھی مورس، فاکس ویگن، اس ٹائپ کی گاڑیاں. جو جاگیردار ہوتے تھے ان کے پاس مرسیڈیزیں نہیں ہوتی تھیں لانڈے لپاٹے، ان کے پاس ہوتی تھی شیولیز، بیوکس، کیڈیلکس، اس طرح کی امریکن گاڑیاں. میں سائیکل میں واہ بھائی یہ شرمان آنی کیڑی گل ہے. کبھی جرم تو یہ ہے اور یہ بات ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ لائک دم. یہ جتنے بھی ہیں یہ نون لیگ، یہ شون لیگ. اچھا پھر وہ جو واوڈا، آئی لائک ہیم. مجھے وہ بندہ جو وہ منسنگ نہیں کرتا، لفظ نہیں چباتا، ٹھوک کے بات کرتا ہے. یہ لفظ غلط ہے. فیصل واوڈا مجھے آئی لائک ہیم الاٹ. ان کے لیے اشرافیہ نہیں بدماشیہ کا لفظ استعمال کرو. اشرافیہ ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ. یہ یاد رکھنا. لیکن وہ واقعی اشراف ہوتے ہیں. یہ تو ہے سارے، یہ بدماشیہ ہے. اور میں کسی کو گالی نہیں دے رہا. اگر میرا معاش بد ہے تو میں بدماش ہوں. یہ گالی نہیں ہے. ہمیں تو لفظوں کی تمیز نہیں. تو فلانا بڑا بدماش ہے ہم اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. نو، جس کا معاش بد ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں جس کا معاش بد ہونا تو دور کی بات ہے، جو پوری طرح اپنی جان نہیں مارتا اپنے کام میں. میرے پاس بچے آتے ہیں موسٹلی یہ میس کمیونیکیشن، تو میں کہتا ہوں بیٹا جھاڑو بھی دینا پڑے تو زندگی میں ایسے دینا کہ تمہیں یقین ہو کہ میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ. اگر وہ لگ گیا یہی کام تمہارے، بدماشی ہے یہ. اچھا میں یہ نونی ڈار پوری کی پوری کھل کے بات کرو، قرآن مچا ہوا ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالغ بیٹا، ہمارے ہاں بیٹوں نے باپوں کی عزتوں میں اضافے بھی کیے. بت فروشوں کے، بت سازوں کے بیٹے پیغمبر نہیں ہیں، لڑ گئے. اسی طرح کچھ اولادیں قابل نفرت ہوتی ہیں، ان کو ڈسون کرو. میرے ویلیو سسٹم کے اگینسٹ میری سگی اولاد ہوگی، I'll disown them. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا جو لوگ جو وابستہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، میں ٹی وی پہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے. تو بھائی وہ دودھ بھی پیتے بچے ہیں کہ جنہیں ایویں مہمانوں کی موجودگی ہے سرے عام انہیں پٹھی کرتی. گرون اپ پیپل، پنش دم. خدا کی قسم اس کیس کا انجام پاکستانی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. الٹے لٹکاؤ، عبرت کی مثال بناؤ. ایسا میسج جائے گا کروڑوں لوگوں کو.
لیکن یہاں پوچھنے والا یہ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ اس اعتبار سے بہت, ایک گرون اپ آدمی وہ اپنا رسپانسبل خود ہوتا ہے. یا تو ان کا ٹین ایجر ہو فلانا ہو وہ بھی نہیں, لیکن چلو سمجھ میں آتی ہے جو ڈپینڈنٹ ہے فلانا, وہ جیڑا کروڑاں ارباں روپے دے وہ پتہ نہیں کی بیچتا پھر رہا ہے, وہ بٹ کوائن شٹ کوائن تھی یہ تو وہ وارداتاں کرتا پھر رہا ہے. تو جاؤ, لیکن منہ کالا اگر وہ ایسا کوئی ہے جو کہ ہے میڈیا کے تھرو تو یہی سنائی دے رہا ہے ہر طرف, اس کو ڈسارم کرو. آگے چلتے ہیں. صوبہ پنجاب میں عالمی ہنر مند افرادی قوت پروگرام کے سلسلے میں 3 برس میں 1 لاکھ افراد کو بیرون ملک روزگار دلانے کا منصوبہ بنایا ہے. منصوبہ یہ دو ہی تو کم جان دے, یہ جننے بھی نے نا رازن نما رہنما منصوبے بنانا اور عوام کو بے وقوف بنانا. تیجا کام میں نے کو کیتا 78 سال دی تاریخ ہے من سے. اور یاد رکھنا جس کسی نے بھی ایٹم بام کی بھٹو سے پہلے یہ یاد رکھنا یہ پائپ لائن میں تھا, اور اس میں بھی وجہ اس لیے نہیں کہ یہ عوام کی حفاظت کرے گا, یہ ایلیٹ کی حفاظت کے لیے. بندے کو تو گوانو ہے ہی کچھ نہیں, ایک لے دے کے جان ہے, وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچے مار کے مر رہے ہیں. چھوڑو منصوبے بنانے, وہ منصوبہ بنانا تو بیوقوف بنانا دو کام آتے ہیں. جو بہنے بیوقوف نہیں, انہوں 78 سال سمجھ نہیں آ رہی تو دے کین گو ٹو میرا بدلائی. اب بات سنو, کلچر برباد کیسے ہوا. جرائم پیشہ لوگوں کو پولیس میں بھرتی, عباس خان کی رپورٹ ہے, آن ریکارڈ ہے. نتیجہ کیا, یہ انہیں کہا کہ میرا پتر بھی بڑے تھے, انہیں دی چمچا گیری کرو. ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, سائیکل سٹینڈ دے ٹھیکے تھے یہ وہ, اور جو کارپوریشن اور ایل ڈی اور فلاں لا تعداد لوگ بھرتی کرتے کیا تھے, مہینے دے مہینے جاندے تنخواہ لے کے آ جاندے سی. تو تنخواہیں نہیں, وہ عوام کی ووٹیاں ہوتی تھیں, اپنا ووٹ بینک بنا لی. یہ بہت بھیانک لوگ ہیں. آگے چلتے ہیں سر صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال 2025 تا 26 کے دوران تنخواہ دار طبقے نے اپنی تنخواہوں پر تقریباً 633 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا. یہ رقم باثر ایکسپورٹرز, جائیداد کے بڑے کاروباری افراد اور ریٹیل شعبے کے مجموعی ٹیکس سے بھی زیادہ تھی. ایف بی آر نے ایکسپورٹر سے 174 ارب روپے, ریئل اسٹیٹ سے 191 ارب روپے وصول ہوئے, جبکہ ریٹیلرز کے ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 70 ارب روپے جمع کیے گئے. سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ, یہی کہا نا. جی حسن صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں اور کوئی سینٹ بڑھے ہے, کوئی ادھر بڑھے ہے, کوئی ادھر, یہ کون کتنے ٹیکس دیتا ہے. یہ لسٹیں اخباروں میں تھوبڑے چھاپ دے, پورا پیج دے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی برتھ کیا ہے پاکستان کے اندر, حالانکہ ان کا سب کچھ باہر ہے, اس کے مطابق یہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ یہ دھاندلی ہے, ظلم ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, یہ تنخواہ دار. اچھا وجہ کیا ہے؟ اس ملک پہ مدتوں سے بنارسی ٹھگوں کا قبضہ ہے. میں ڈاکو بھی نہیں کہتا ان کو, خدا کی قسم ڈاکو بھی اتنا عالیشان ہوتا ہے. بلونت سنگھ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں, ان کا ایک افسانہ ہے, سنو. ڈاکوؤں کے بھی ویلیوز ہوتی ہیں, یاد رکھنا. ایویں نہیں ڈاکوؤں پہ فلمیں بنتی. سلطانہ ڈاکو گوروں میں وہ کیا تھا اس کا نام, کیا نام تھا اس کا, رابن ہوڈ وغیرہ. یہ ملنگی یہ کون ہے؟ ان کے اندر انسانیت تھی. بلونت سنگھ صاحب کا افسانہ ہے, شاید اگر میں نام غلط نہیں لے رہا. کہانی سنو, سوالوں کو چھوڑو, 4 لائنوں میں بتا دیتا ہوں. جی. ایک ڈاکو جاتا ہے کسی گاؤں پہ, وہ حملہ اور سب کو لائن اپ کر لیتا ہے, یہ وہ, اور جو سونا چاندی نقدی جو اس کو ملتا ہے وہ ڈھیر لگ جاتا ہے. سارا لائنڈ اپ ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے.
اس پہ اس کی نظر پڑتی ہے کہ لڑکی پہ. وہ کہنا کڑیے ہو رہا گھوڑے پہ بیٹھا بلونت سنگھ کا افسانہ. وہ کانپتی ہوئی آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا گاؤں سے میں گن نکلی. انہوں کہندا ہے تو فلاں پنڈ دی تے نہیں؟ وہ کہندی ہاں. کہندا ہاں میں پچھان لیا تیرے پیو دا ہے نام؟ وہ کہندی ہاں. سنو ڈاکوؤں کے بھی ویلیوز کو ایتھکس ہوتے ہیں. اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. کہندا پتر میں تیرے ہی پنڈ دا میں تیرے پیو نو جاننا اور اپنے ساتھیوں کو کہتا سارا مال واپس کرو کہ میرے پنڈ دی تھی ہے. افسانہ میں نے نہیں لکھا. یہ نہیں یہ خبریں پڑھتے ہوں گے روز یا سنتے ہوں گے خودکشیاں فلانا ٹمکانا کہ نہ بچہ اسکولوں باہر یہ, لیکن نہیں یہ ڈاکوؤں سے بدتر. ڈاکو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈاکوؤں سے بھی زیادہ بے رحم اور سفاک ہے. یہ افسانہ ہے, یہ پڑھ لینا. میرے فیوریٹ وہ بہت بہت خوبصورت ہمارے سکھوں میں بھی ہیں بلونت سنگھ, ان کا افسانہ ہے. جب میں نے پہلی بار پڑھا ہے تو آئی واز شاکڈ. اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا سب کچھ واپس کر دو. یہ ساڑی یعنی پورا گاؤں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کے ماں باپ سے چھینا ہے یا اس کے سسرال سے, وہ بیائی ہوئی آئی نا دوسرا ادھر, وہ جاؤ